بولیں گے تو آپ کو بعد میں کسی چیز کی یاد نہیں رکھنی پڑے گی. آپ ایک جھوٹ بولیں گے آپ کو 10 بار سوچنا پڑے گا کہ میں نے اس جھوٹ کو کور کرنے کی کیا بولا. اور ایک جرمن فلاسفر تھے فریڈرک نیچے, انہوں نے بات کی کہ I am not upset that you lied to me, I am upset that from now on I can't believe you. ان موصوف نے کہا تھا کہ جناب کہ یہ مجھے رنجش نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا, اور مجھے اس چیز پہ افسوس ہے کہ آج سے بعد میں آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں کروں گا. جناب اسپیکر, المیہ یہ ہے کہ دونوں صاحبان صاحب اقتدار بھی رہے ہیں, پارٹی صاحب اقتدار رہی ہیں, پر آج پوری قوم نے اس چیز کو دیکھا کہ یہاں پہ صحیح بات نہیں کی گئی, حقائق کو ٹویسٹ کیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دو پارٹیز وہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھی ہیں, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, کیونکہ 2018 میں ان جھوٹ کے پلندوں کی وجہ سے ان کو عوام نے شکست کی, اور کے پی کے میں 2/3 سے شکست کی, جو سب سے مشکل صوبہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ڈیلیور نہ کریں تو کچھ ہوگا. جناب اسپیکر, مختصراً میں بالکل اپنی تقریر فیکٹس پہ کروں گا, کوئی بھی فیکٹ آپ اٹھا کے چیک کر سکتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی. جو ابھی یہ گلہ گزارا کر رہے ہیں کہ جی آپ پہلے کی باتیں کیوں یاد دلاتے ہیں, پہلے کی باتیں ہم لوگ اس لیے یاد دلاتے ہیں جناب اسپیکر کیونکہ یہ حقائق کو ٹویسٹ کرتے ہیں, ان کو پھیرتے ہیں اپنے ذریعے, اپنے مقاصد کے لیے. اور وہ میں نے آپ کو کوٹ بتا دی. حقیقت یہ ہے کہ 9 فروری 2018 کو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, جس کے بارے میں ماشاءاللہ بڑے بول کہیں گے ہیں, اور یہ میں ٹاک شوز میں بھی یہ آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتا چلا ہوں. اسد عمر صاحب کو میں نے دکھایا تھا, میں ہاؤس کے سامنے یہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جناب اسپیکر یہ 9 فروری 2018 کو یہ ایکسپریس ٹریبیون میں تھا کہ ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے ایک بستر پہ, اور بستر کے نیچے لکھا ہوا ہے اکانومی یعنی کہ معیشت, اور اس کے اوپر ڈرپ لگی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں IMF. یہ مسلم لیگ نون کے دوران, ابھی تک الیکشن تقریباً 8 ماہ بعد ہونے تھے, پر دنیا کو یہ معلوم تھا, پاکستان کی پریس کو معلوم تھا کہ انہوں نے آپ کے لینڈ مائنز یعنی کہ آپ کو بارودی سرنگیں لگا لگا کے اگلی پی ٹی آئی حکومت کے لیے یہ تیار کر رہے تھے. حکومت کا انہوں نے خزانے کا دیوالیہ انہوں نے نکال چکا تھا. اس کے بعد جناب اسپیکر ایک دوسرا فیکٹ, یہ آپ کو 14 فروری 2018 کو ایک اخبار میں شائع ہوا, اور اس پہ انہی کی پلاننگ کمیشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, ابھی الیکشن 2018 کے اگست میں ہونا تھا, آگے آنا تھا بلکہ جون جولائی میں. جناب اسپیکر یہاں پہ لکھا ہوا ہے گورنمنٹ ہیز مسڈ آل اکنامک میکرو اکنامک ٹارگیٹس. کس حکومت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کے بارے میں. فروری 2018 میں جس وقت آپ ٹارگیٹس مس کر جاتے ہیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کی اجازت سے جناب چیئرمین. There were gaps in governance across sectors and regional disparities remain in development. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں کر رہی آپ کے مختلف صوبوں کے درمیان. میں کہتا ہوں فیکٹ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. آپ کی اپنی پلاننگ کمیشن کی رپورٹ موجود ہے 2018 کی, جس نے کہا کہ آپ نے صوبوں کے اندر ہم آہنگی نہیں کی. یہ فیکٹ ہے. اس کے بعد the commission also noted in its assessment that the ease of doing business indicator could not be improved and social service delivery remained poor. کہ آپ نے کاروبار کے لیے کچھ نہیں کیا لوگوں کی آسانی کے لیے. سوشل سیکٹر کون سے سیکٹر کو چاہتے ہیں؟ پانی, آپ کی سڑکیں, آپ کی گیس, آپ کی بجلی, آپ کی ٹرانسپورٹیشن, جن چیزوں پہ ہم لوگ الیکشن کے لیے جاتے ہیں اپنی عوام کے لیے, ان کی حکومت مسلم لیگ نون نے نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, آپ اپنی حکومت میں فیل ہوئے. آپ کی اپنی پلاننگ کمیشن نے بات کی, آپ کی اس وقت میڈیا نے بات کی, تو آپ کو تو تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آپ الیکشن میں فیل ہوئے اور آج آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. آگے آ جائیں جناب چیئرمین. The PMLN government's poorest performance was in the areas that required structural improvements to correct past imbalances. اس کا معنی کیا ہے
اس کی معنی یہ ہے کہ ابھی میرے محترم راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی کہ ان کی حکومت نے بڑی زبردست پرفارمنس کی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران ان کی پلاننگ کمیشن کی رپورٹ اور میڈیا کی رپورٹ یہ تھی کہ جناب والا کہ انہوں نے آنریبل ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رہے، انٹرپٹ نہ کریں. جناب اسپیکر، انہی کی رپورٹ پیپلز پارٹی کے درمیان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کی حکومت نے وہ تدابیر نہیں لی یا وہ ریفارمز نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے بھی اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا. یہ رپورٹ ہے، آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، پلاننگ کمیشن میں ان کے دور میں چھپی ہے، یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. دوسری چیز جناب چیئرمین یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑا بہترین کام کیا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کی حکومت کی رپورٹ، private investment also fell far below the target of 16.7% despite the bonanza of the China-Pakistan economic corridor. سی پیک کے باوجود جناب چیئرمین، سی پیک کے باوجود یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ان کی حکومت میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ، پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. یہ وہ آپ کو میں ایکس رے رپورٹ دکھا رہا ہوں اور ایم آر آئی سکین ان کی حکومت کا ہم لوگ دکھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ریکارڈ درست کرنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں یہ بارودی سرنگیں ہیں ساری. جناب چیئرمین، similarly imports remained far higher than the target of restricting them $51.1 billion. یہ وہ امپورٹس تھی غلط پالیسیز کی وجہ سے جس کا ملک کا دیوالیہ یہ نکال گئے تھے انہوں نے جو ایکسچینج ریٹ پالیسی رکھی. اس کے ساتھ ساتھ the government had targeted to restrict the current account deficit to 1.2% at the end of the 5th year of the plan, but estimates suggest that this year یعنی کہ 2018 مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں again the current account deficit will be more than 4% of the GDP. جس وقت انہوں نے یہ معیشت ہمارے حوالے کی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ گئی، $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. جناب چیئرمین اس پہ بھی میں ابھی ڈیٹیل میں آتا ہوں. جناب چیئرمین، فسکل ڈیفیسٹ یعنی کہ آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدن میں جو فرق ہے انہوں نے نیچے لا رہا تھا، وہاں پہ بھی فیل. اس کو اکنامکس میں ٹوین ڈیفیسٹس کہتے ہیں، فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دونوں میں فیل ہوئے. یہ وہ بڑی بارودی سرنگیں ہیں. جناب چیئرمین، اور اس رپورٹ کے حوالے سے جو یہ کہتے ہیں جی قرضے چڑھائے گئے، میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جناب بجٹ ڈیفیسٹ، ان کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ 5.5%. اس وقت کووڈ نہیں تھا، اس وقت کچھ نہیں تھا، 5.5% تھا جی ڈی پی کا. اور اس پہ لکھا ہوا ہے which will require to the government to borrow more، کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حکومت وقت یعنی کہ ان کی حکومت مسلم لیگ نون کی زیادہ ان کو بورو کرنا پڑے گا. جناب والا یہ وہ چیزیں. اور آخر میں اسی رپورٹ کے حوالے سے the government could not perform well in the social sector. نہ لوگوں کو زمین پہ انہوں نے پانی دیا، نہ انہوں نے سڑکیں دی گاؤں میں، نہ انہوں نے اور کچھ دیا. اور پھر یہ آج کل یہاں پہ اسمبلی کے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت کچھ کیا. ان کی اپنی رپورٹ جناب چیئرمین جا کے پلاننگ کمیشن سے 2018 کی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ وہ انڈائٹمنٹ ہے ان کے خلاف. نمبر 1 آ جاتے ہیں جناب چیئرمین، یہاں پہ موصوف لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے بڑی باتیں کی، انرجی کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی. اور انہوں نے کہا جناب والا کہ ہم لوگ، میں نے خصوصی طور پہ یہ چیز ان کا جملہ لکھا کہ جھک کر معافی مانگیں گے پر جھوٹ بولنے، جھک کر معافی جھوٹ بولنے پر مانگ لوں گا. میں پھر ریپیٹ کروں گا، لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو بات کی تھی آپ اپنی ٹرانسکرپٹ میں ان کی سپیچ لے لیجئے گا. جھک کر معافی جھوٹ بولنے پر مانگ لوں گا. جناب اسپیکر میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہاں پہ کوئی جانماز اور چٹائی لگا لیں کہ ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے ہمارے جو دوست ہیں اس پارٹی کے وہ یہاں پہ یا جھکیں یا سجدہ کریں اور معافی مانگیں. کیونکہ ایک ایک چیز کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں جناب چیئرمین، ایک چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جناب والا، انہوں نے جناب چیئرمین انرجی کے بارے میں بات کی، سرکولر ڈیٹ کے بارے میں بات کی. جناب چیئرمین سرکولر ڈیٹ کے بارے میں اور انرجی کے بارے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے بات کی ہے. حقائق ہم لوگ سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی رینیوبل انرجی ہم نے بڑی لگائی. جناب والا مسلم لیگ نون کی ہی گورنمنٹ تھی جس کی کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے 4,000 میگا واٹ
रिन्यूएबल एनर्जी को खत्म किया। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे सामने नजर आ रहा था कि इन्होंने एलएनजी की ट्रेन बनानी थी, इन्होंने एलएनजी लानी थी, सप्लाई चेन उसको खपाना था। उसके सामने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं, और जितने के जितने प्रोजेक्ट्स थे तकरीबन 134 से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स 4000 मेगावाट को एक जुम्बश कलम से इन्होंने उड़ा के रख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और उसने वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स रिवाइव किए, आपकी नई रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लाई। और ये भी मैं कहता चलूं जनाब चेयरमैन, रिकॉर्ड उठा के देख लें, नेपरा का रिकॉर्ड उठा के देख लें, जो टैरिफ दिए गए इनके दौरान सोलर के प्रोजेक्ट्स 23 और 24 रुपए फी यूनिट, कितना 23 और 24 रुपए फी यूनिट। इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, साल के अंदर अंदर प्रोजेक्ट्स को जनाब वाला सोलर एनर्जी का टैरिफ 6.5 रुपए पर यूनिट पे, कहां 24 रुपए, कहां 6.5 रुपए। क्या इमरान खान साहब की हुकूमत में जनाब स्पीकर हम लोग को अदना कारकुन है, क्या इस दौरान शमसी रेडिएशन, शमसी तवानाई कुछ बढ़ गई है पाकिस्तान में? क्या शमसी हरारत बढ़ गई है? क्या हवा तेज चलने लगी है कि टैरिफ नीचे आया? नहीं जनाब स्पीकर, सिर्फ एक चीज का फर्क हुआ कि साफ चली, शफाफ चली, ये सिर्फ फर्क पड़ा। और इसके साथ क्या हुआ जनाब चेयरमैन, कि जो खांचे थे, खांचे उठा के बाहर फेंके सिस्टम से और रेट नीचे आया। खांचे इनके लगे हुए थे तो रोड 24 रुपए था, खांचे निकले तो उसी सिस्टम में साल के अंदर अंदर 6.5 आया। ये इनको तकलीफ है। जनाब चेयरमैन, मैंने गुजारिश की थी वो जरा ले आए ना चटाई, जरा सजदे में जाए, अभी ये झुके, इन्होंने खुद कहा था, अभी आ जाए ना सर। अच्छा जनाब चेयरमैन, अभी आते हैं इनका HVDC मटियारी लाइन पे भी हम लोग आते हैं। जनाब चेयरमैन, HVDC मटियारी लाइन फाइनेंशियल क्लोज वो तकरीबन तैयार है, उस पर कैपेसिटी पेमेंट्स आपको देनी पड़ रही थी, और उसमें एग्जिस्टिंग लाइन से हम लोग बिजली जो है वो दे सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल्स में भी आ सकता हूं, और वो इंशाल्लाह भी कंप्लीट भी हो जाएगी। हम लोग वो कैपेसिटी पेमेंट जो फिक्स चार्जेस से उसकी, क्योंकि कंपनी जो बना रही थी उसको डिलेज आ रहे थे, कैपेसिटी चार्जेस हमें देने पड़ते, इसलिए बिल्कुल जो बिजली हमने ट्रांसमिट करनी है उसके साथ हमने उसको मैच किया। जनाब चेयरमैन, अभी हम लोग आते हैं कि इन्होंने कहा जी कि सर्कुलर डेट के हवाले से, और इन्होंने जनाब चेयरमैन यहां पे कहा है कि जी हमने बड़े मंसूबे लगाए हैं। जनाब चेयरमैन, एक और आपको चार्ट मैं दिखाता हूं, ये वो चार्ट है, ये आपको चार्ट मैं मीडिया पे भी दिखा चुका हूं जनाब चेयरमैन। ये क्या कहता है? ये चार्ट ये कहता है कि आपकी वो पेमेंट्स, कैपेसिटी पेमेंट, चाहे आप कारखाना चला के बिजली पैदा करें, कोई खरीदे ना खरीदे, आपको किराया देना पड़ता है। आप वो पेमेंट्स है जिस तरह होटल का कमरा होता है, आप होटल का कमरा आपने 24 घंटे के लिए या किराए पे लिया, आपको उसका देना पड़ता है चार्ज। ये नहीं होता कि आप 2 घंटे के लिए आए, 4 घंटे के लिए दें और तब आपको वो उतनी घंटे आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। 2013 में इनकी हुकूमत आई, कैपेसिटी पेमेंट थी 185 अरब रुपया। जनाब स्पीकर, 2018 में इनकी हुकूमत गई, कैपेसिटी पेमेंट चढ़ गई 468 अरब रुपया। इनके मुआहदे गलत मुआहदे, टेक और पे, यानी कि आप बिजली खरीदे ना खरीदे आपको वो देने पड़ेंगे। एनर्जी मिक्स इन्होंने बेड़ा गर्क किया, 70% एनर्जी मिक्स आज आपके इंपोर्टेड फ्यूल्स पे है। क्यों? खांचे। आगे आ जाए जनाब चेयरमैन, इस साल 860 अरब रुपए पे वो कैपेसिटी पेमेंट जाएंगी, और सन 2023 तक यही कैपेसिटी पेमेंट्स इनकी नाकिस पॉलिसी से 1455 अरब रुपए पे चढ़ के जानी है। ये वो चीज थी, ये वो बारूदी सुरंगें हैं जनाब चेयरमैन। करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कैपेसिटी पेमेंट्स, मईशत का दिवालिया निकाल के नहीं गए तो और क्या गए जनाब चेयरमैन। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं, ये करने जा रहे थे, मार्केट रिफॉर्म्स इन्होंने नहीं की, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया जनाब चेयरमैन, हमने आके वो कॉन्ट्रैक्ट्स खोले, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट, गवर्नमेंट IPPs, हाइडल प्रोजेक्ट्स सारों के साथ रीनेगोशिएट किया, और अगले 15 सालों में 4000 अरब रुपए का फायदा इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम के लिए दिया है। यहाँ पे फिर मैं रिपीट करता हूं,
1455 अरब का बारूदी सुरंग मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यहाँ पे बो के दे रही है, और इमरान खान साहब 4000 अरब रुपए का सेविंग बचत पाकिस्तानी कौम को दे रही है। ये डिफरेंस है जनाब चेयरमैन। इसके साथ साथ आप आ जाएं, इन्होंने जनाबे वाला बात की, बड़े मजे से इन्होंने कहा कि जी हमारे पास RFO जो है, RFO हम लोग जो है मुख्तलिफ प्लांट्स ले रहे होते थे और बाकी नहीं, और इन्होंने हमारे साबका SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर नदीम बाबर साहब के यहाँ पे बात की। जनाब चेयरमैन, इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं है। त्रिमू को या आपका हवेली बहादुर शाह को चलाने के लिए उनका जो डिफरेंशियल है वो किसी खाते में नहीं आता। और उसके साथ साथ जनाब चेयरमैन ये कहते थे कि जी इन्होंने कहा कि जी RFO फ्यूल ऑयल बड़ा चढ़ा है। जनाब चेयरमैन मैं आपको ये बताता चलूं, फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कई छुपी ढकी बात नहीं है, जाके नेपरा की वेबसाइट से निकालें। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पूरे साल का एवरेज निकालें जनाब चेयरमैन, इनका RFO यूजेज तकरीबन 29% तक गया है टोटल एनर्जी मिक्स का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप के तहत हम लोग वही RFO साल के अंदर 4% यूजेज पे आ गए। ये फर्क है जनाब चेयरमैन, ये फर्क है। अरबों रुपए का फायदा दिया। जनाब चेयरमैन बड़े मजे की बात आपको बताता हूं, बड़े मजे की। जिस वक्त ये कलमदान मुझे दिया गया तो पहले दिन ही ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें जी। जनाब चेयरमैन पहले दिन ही पाकिस्तान स्टेट ऑयल का हम लोग फिगर्स देख रहे हैं, उनके पास किताबों में है कि नंदीपुर प्रोजेक्ट ने उनको 62 अरब रुपए देना है। यहां पे हम लोग CPPA के रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जी इन्होंने पैसा दिया हुआ है नंदीपुर को। फरोल के फाइलें निकाली, देखी, डिग डाउन किया, ऑडिट कराया, सब कुछ कराया। पता चला जनाब चेयरमैन बात वही आ जाती है। यहां पे जिस तरह जनाब चेयरमैन एक हाथी था, तो जिस आदमी की एक कुव्वत नहीं होती देखने की, जो नाबीना होता है, तो उसको तो सारी चीज नजर नहीं आती। तो किसी ने उसके ट्रंक को पकड़ा, उसके नाक को पकड़ा, उसने कहा पता नहीं क्या चीज है। किसी ने उसके टांग को पकड़ा, उसने कहा जी ये तो दरख्त है। किसी ने उसके कान को पकड़ा, उसने कहा ये पत्ता है दरख्त का। तो जनाब चेयरमैन वो तो उनके पास तो बीनाई नहीं थी, ये इनको मालूम था, पर गलत बयानी जानबूझ के कस्तन ये लोग अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन अवाम के पास आजकल सोशल मीडिया है, आपके पास सारी चीजें वो 1 मिनट में हमारे नौजवान निकाल के दे देते हैं। जनाब चेयरमैन नंदीपुर का मैं कह रहा था आपको, जनाब चेयरमैन यहाँ पे पेमेंट हुई, इन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दाव लगाना था इधर उधर से, कंप्लीट क्या करने के लिए पता नहीं क्या कर रहे थे। जो रकम इन्होंने फ्यूल चार्जेस के लिए PSO को देने थे 62 अरब, वो जनाब इन्होंने दूसरी मद में जाके लगा लिए। कोई पता नहीं, कोई वाली वारस नहीं। वो लेटर मैंने खुद अपने साइन के साथ जनाब चेयरमैन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के DG को लिखा। मैंने कहा जी ये जाके चेक करें, जो लोग इसमें मुल्जिम है या जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ चार्जशीट करके कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। ये वो हकायक है जनाब स्पीकर। अरबों रुपए का टीका, एक कोई 2 लाख 3 लाख का नहीं, अरबों रुपए के टीके। अभी और भी आपको बताता हूं, ये तो 64 अरब जनाब चेयरमैन, ये तो इनका मेरा ख्याल है 1-2 CC का टीका भी नहीं है। बाकी वो टीके मैं सामने आपको बताता हूं जो इन्होंने लगा के गए कौम को। आ जाए जनाब चेयरमैन, ये बात करते हैं जी सर्कुलर डेट फ्लो की। इनके ये मैंने आपको बताया कैपेसिटी पेमेंट, चाहे बिजली आप इस्तेमाल करें ना करें, कारखानों आपको आपने गलत एनर्जी मिक्स करके देने हैं। उसके बावजूद इस साल जो आपका सर्कुलर डेट का फ्लो है वो मुस्लिम लीग नून के 2018 के फ्लो से 100 अरब रुपए हमने कम किया। वो कैसे कम किया? हमने इनएफिशिएंट प्लांट्स को बंद किया, हमने रीनेगोशिएट किए और मजीद आके जाएंगे। CTBCM मार्केट रिफॉर्म्स हम लोग लाएंगे, हम लोग व्हीलिंग ला रहे हैं, हम लोग टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि फिक्स्ड आपको किराए देने से हम लोग उस पूरे सिस्टम को खोल रहे हैं। इन्होंने ना कोई प्लानिंग की ना कुछ। इंडिकेटिव जनरेशन एक्सपेंशन प्लान जो है वो प्लान अभी नेपरा के पास है कि अगले 10 सालों को आपको पता होगा कि कौन सा कारखाना किधर लगना है, किस रेट पे लगना है और कैसे आपने लगाना है। जनाब चेयरमैन, ये वो डीप सीटेड रिफॉर्म्स हैं जो कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि कोई आदमी आया कान में फूका कि जी ये कारखाना इधर लगा दो
یہ خانچہ ادھر ہوگا, لگاؤ بھائی. جناب چیئرمین, بڑی بات کی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب نے کہ جی ایل این جی کے کارخانے لگے. آپ نے تو ایک پورے سیکٹر کو رینیوبل انرجی جو کہ آپ کو 6.5 روپے یونٹ بجلی دے سکتا تھا, اس کو تو آپ نے ذبح کر کے پار پھینکا, اور 14-15 روپے یونٹ اور 16 روپے یونٹ کی بجلی کو آپ نے لایا. اور وہ بھی کیا کیا, انفیشنسیز دیکھیں اس کو. جناب والا, آپ کو میں ٹیکنیکل زیادہ نہیں جانا چاہتا, عام فہم زبان میں بتاتا ہوں. 500 ہائیسٹ وولٹیج آپ کی 500 کلو وولٹ کی ہوتی ہے, اس لائن پہ سارے کے سارے کارخانے ماں سوائے کہ اس پہ چڑھا دیے. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کا نیچے والا 220 جو ہے وہ آپ کا بالکل ہی بیر رہ گیا. غلط ڈیسیجن, پوری کی پوری منسٹری آف پاور, وہ فائلز میں نے دیکھی ہیں, لوگوں نے ریزائن کیا, لوگوں کو نکالا گیا کیونکہ جو اس کو اپوز کرتے رہے. پر انہوں نے کہا نہیں, ہماری انا میں جس وقت میں آتی ہے جناب اسپیکر, میں رب العزت کے علاوہ اور کہیں پہ نہیں چلتی, میں صرف رب العزت کے ساتھ چلتی ہے, انسان کوئی چیز نہیں ہے. جب انہوں نے میں کی تو وہیں پہ رب العزت نے ان کو نیچے دکھایا, اور وہ سارا کا سارا نیٹ ورک جو ہے ان کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. جناب چیئرمین, ابھی ہم لوگ آتے ہیں, اس وقت میں آتا ہوں جناب چیئرمین کہ آپ کو ابھی میں بجلی کے بارے میں بات کر کے پھر ایل این جی پہ آتا ہوں. آپ کا جناب چیئرمین, ان کی حکومت گئی, 18 سے 18,500 میگا واٹ یہ ٹرانسمٹ کر سکتے تھے. پچھلے 2.25 سالوں میں جناب چیئرمین 49 بلین روپیز سے زیادہ آپ کی ٹرانسمیشن لائنز پہ ہم نے اسپینڈ کیا, انویسٹمنٹ کی, اور پچھلے گرمیوں میں تقریباً 25,000 میگا واٹ جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوا. یہ ڈیفرنس ہے. آپ کے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں انویسٹمنٹ ہوئی تقریباً آپ کا 79 بلین روپیز, جو بالکل انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اس پہ, وہاں پہ ہم نے انویسٹمنٹ کی. آپ کی گریڈز پہ, فیڈرز پہ, پاور ٹرانسفارمرز پہ, آپ کے پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز پہ, آپ کی 11 kV لائنز پہ, ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں. جناب چیئرمین, ہم لوگ ابھی آتے ہیں اس پہ, آپ کا یہ میں کہتا چلوں کہ ایل این جی کے حوالے سے, کیونکہ ایل این جی کا پروجیکٹ بھی ہے. 2017 میں جناب چیئرمین انہوں نے تریمو کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے, بڑی بات انہوں نے ڈیٹیل میں, لیڈر آف دی اپوزیشن, تقریباً 40% تقریر ان کی اسی پہ تھی. میں ایک کر کے آپ کو فیکٹ کے ساتھ بتاتا ہوں. 2017 میں یہ بڑی عجیب و غریب داستان ہے, سنتے رہیے گا. 2017 میں جناب پنجاب گورنمنٹ نے چوتھا ایل این جی پلانٹ جو ہے 1200 میگا واٹ کا 80 ارب روپے کا اپروو کیا, اور بالکل جس طرح مسلم لیگ نون کا سٹائل تھا کہ نہ لیفٹ دیکھو نہ رائٹ دیکھو, نہ دیکھو کہ یہ وائبل ہے نہیں ہے, کیا چیز ہے یا نہیں ہے. جناب چیئرمین, انہوں نے سیکیورٹی اگریمنٹس کے بغیر کوئی پاور پرچیز نہیں اگریمنٹ, کوئی گیس سپلائی اگریمنٹ نہیں, کوئی امپلیمنٹیشن اگریمنٹ نہیں, کوئی ری ایمبرسمنٹ اگریمنٹ نہیں, کسی قسم کے لیگل ایشوز سارٹ آؤٹ کرنے کے بغیر جو اوپر سے حکم آیا, میں کی بات آئی, اور گورنمنٹ آف پنجاب کو فورس کیا گیا کہ یہ وہ پروجیکٹ کرے. اس کی وجہ سے کیا باتیں آئیں. جناب چیئرمین, این پی سی سی آپ کا جو بجلی کا ادارہ ہے, اس نے یہ لکھ کے دیا ہے فائل پہ کہ خدارہ نہ کریں اس سیکٹر میں بھی, جس طرح 500 kV لائنز پہ لوگوں کو ریزائن کرایا گیا, یہاں پہ بھی لوگوں کو ریزائن کر کے باہر پھینکا. این پی سی سی نے کہا خدارہ نہ کریں, یہ پلانٹ سال میں 90% ٹائم چلے گا ہی نہیں. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, 80 ارب روپے کا ٹیکا, 64 ارب کا پہلے میں نے نندی پور کا بتایا, 80 ارب کا یہ, یہاں پہ ان کو بتایا گیا آن فائل ان رائٹنگ کہ یہ 90% ٹائم تو یہ کارخانہ چلے گا ہی نہیں, پھر بھی کرو بغیر کسی اگریمنٹس کے. آگے آ جاتے ہیں جناب اسپیکر, کوئی فائنینشل کلوز میں نے بتایا کچھ نہیں. اچھا سر, یہاں پہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو بارودی سرنگیں جو باقی سیکٹرز میں بھی تھی, یہاں پہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے ماشاءاللہ وہ ایک خوبصورت سا تحفہ بارودی سرنگیں چھوڑ کے گئے. یہ تو دشمن بھی نہیں کرتا جناب چیئرمین. دشمن کا ملٹری کانفلکٹ میں یہ ہوتا ہے, آپ جب جنگ ہوتی ہے وہاں پہ پہلے آپ بارودی سرنگیں لگاتے ہیں, اور اس کا جنگ کے بعد آپ دشمن کو اس کا نقشہ دیتے ہیں کہ بارودی سرنگیں ادھر ادھر ہے. ہم لوگ وہ نقشہ ڈھونڈتے رہے, انہوں نے وہ نقشہ نہیں چھوڑا, یہ تو ہم نے آہستہ آہستہ نکالا. وہ بارودی سرنگ کیا تھی جناب چیئرمین؟ آپ کے اس پروجیکٹ پہ, تریمو کے پروجیکٹ پہ تقریباً 50% کام جو ہے وہ کر چکا تھا کانٹریکٹر, پیسے اس کو دیے نہیں گئے. پیسے کون دیتا جس وقت اپروولز نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ اوپر بھی نون کی حکومت, نیچے بھی حکومت, انہوں نے کہا 200 دو,
جھٹکے حساب سے زور کے ساتھ لوگوں کو دھمکیاں دی اور وہ کرایا. جناب چیئرمین صرف اور صرف 15% ڈاؤن پیمنٹ ہوئی تھی. اس کے بعد جناب چیئرمین جس وقت نئی پنجاب کی حکومت آئی ان کے گلے میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی. ہماری حکومت نے آ کے ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ پی ایم نے انہوں نے ہم ساروں نے مل کے ان کے وہ اگریمنٹس پورے کرائے. یہ ٹیک اور پہ یہ ایل این جی کے اوپر ابھی میں آؤں گا جناب چیئرمین کہ انہوں نے جس وقت یہ فائنینشل کلوزنگ کی یہ ان مشکل حالات میں ہم نے کیا. اس کے بعد مجھے ذرا ٹائم دیں گے جناب چیئرمین, مجھے اس نظر سے مہربانی کر کے آپ نہیں دیکھیں گے, مجھے پتہ ہے آپ ماشاءاللہ میاں والی کی آپ کی نظر ہے, ذرا ادھر ادھر دیکھیں بے شک. جناب چیئرمین آپ نہیں جناب چیئرمین نہیں, ہماری پارٹی کا ٹائم ہے, میری رخسانہ صاحبہ یہ بابا روان صاحب دیتے ہیں جی, یہ ٹائم میں ان سے لیتا ہوں. اجازت ہے جی, اجازت ہے. زندہ باد سر, ہو گئی. ابھی وہ غصے والی پٹھان والی نظریں ادھر ادھر پھیرے. جناب چیئرمین یہ وہ حقائق میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. جناب چیئرمین ہم لوگ آگے آتے ہیں. اچھا اس پہ جناب چیئرمین مزے کی بات یہ ہے کہ نہ گیس سپلائی کا اگریمنٹ نہ اور کوئی چیز, اور یہ کہتے ہیں جی بڑا ہم نے کام کیا. کون سا کام کیا؟ آپ نے تو دھکیل دیا ایک پروجیکٹ کو جس نے 90% ٹائم چلنا ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جناب چیئرمین یہ بھی میں بات کرتا چلوں, وہ سولر انرجی کے جو رینیوبل انرجی کا میں نے آپ کو بتایا جس کو ذبح کیا گیا, گلوٹین کیا 4000 میگا واٹ, اس کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی خانچہ تو چلانا تھا نا جناب چیئرمین. اس پہ ذرا ہم لوگ ابھی آ جاتے ہیں. اس پہ یہ بھی کڑی سے کڑی ملائیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کوئی 1 سی سی کا ٹیکہ نہیں ہے, یہ بڑے سی سی کا بڑا ٹیکہ ہے, 1000 سی سی کا ٹیکہ. جناب چیئرمین اچھا وہ کہتے ہیں نا سر کہ ہم لوگ گاؤں کے جو لوگ ہیں ہم لوگ وہ جو بھینسوں کو لگاتے ہیں نا گائے کو بڑا ٹیکہ, یہ وہ بڑا ٹیکہ انہوں نے انسانوں کو لگایا ہوا ہے. ٹھیک ٹھاک. اچھا جناب چیئرمین میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں اس پہ ڈیلز قطر کے ساتھ جو انہوں نے کی اور باقی جگہوں میں بڑے مزے کی, یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. جناب چیئرمین میں نے گزارش کی تو وہ مسئلہ لے ہیں نا, انہوں نے کوئی جھکنا بھی ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. اربوں روپے کے تو ہم لوگ بتا دیے انہوں نے, جھوٹ تو آہستہ سامنے آ رہا ہے. اچھا سر یہ ابھی ایل این جی کے چین کے اوپر ہم لوگ آتے ہیں. جناب چیئرمین ایل این جی کے انہوں نے 4000 میگا واٹ 6.5 روپے پہ جو بجلی آنی تھی وہ تو انہوں نے ختم کر دی. یہ ابھی مہنگی ایل این جی کے بارے میں سودے کر رہے ہیں. اچھا ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹرمینلز لگا دیے, ایک ٹرمینل لگایا, دوسرا بھی آیا, اس پہ بھی آتا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ گیس لینے کے لیے یہ 4 کارخانے بھی لگائے گئے بجلی کے, جس میں سے تریمو جو ہے وہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں جی یہ 90% ٹائم نہیں چلے گا. انہوں نے کہا 202, اور کانٹریکٹ میں لکھا کہ 70% انہوں نے ہر حالت میں گیس اٹھانی ہے. ٹیک اور پے کانٹریکٹ, یعنی کہ چاہے آپ کو استعمال آپ کریں نہ کریں 70% سے کم آپ نے لی تو جرمانہ اپنی جیب سے آپ نے دینا پڑے گا. وہ جرمانہ کنہوں نے دینا؟ انہوں نے تو نہیں دینا نا جناب چیئرمین, وہ تو پاکستان کی عوام نے آپ کے ٹیرف میں دینا. یہ وہ چیزیں ہیں. میں آپ سے بتا رہا تھا جس وقت میں یہاں پہ قلمدان سنبھالا تھا تو میری ٹیبل پہ فائل آئی کہ ان کی حکومت نے 229 ارب روپے کا ٹیرف 1.5 سال سے بلاک کیا ہوا تھا, نہیں زیادہ کر رہے تھے کہ الیکشن آ رہا ہے اسے بھاگ رہے تھے ادھر ادھر. ہمارے اوپر وہ چیز آ گئی, وہ بارودی سرنگ سامنے ڈے 1 پہ 11 سپٹمبر سب سے پہلی فائل میری ڈیسک پہ 229 ارب روپے کا ٹیکہ ان کا وہ ہمارے گلے پڑ گیا. بڑی مشکل سے ہم نے اس کو کنٹرول کیا جناب چیئرمین. اور پھر بھی میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ان کی یہ ساری چیزوں کے باوجود الیکشن ہار گئے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا جھوٹ نہیں چلتا. جناب چیئرمین آ جائیں آپ ان کے اس کانٹریکٹ کے اوپر. انہوں نے جناب والا قطر کے ساتھ انہوں نے 13.37% پہ آف برینٹ کا 5 کارگوز کا 15 سالوں تک انہوں نے کانٹریکٹ کیا اور 10 سال تک پرائس بھی لاک کر دی. یہ بھی بڑے مزے کی یہ چیز ہے. 11 مہینے بعد جناب چیئرمین گورنمنٹ نے ایک دوسرا کانٹریکٹ سائن کیا آپ کا ایک دوسرے ٹرمینل کا, اور وہ تقریباً 11.99% پہ 11.99% پہ 11 مہینے بعد ورسز بمقابلہ آپ کا 13.3%. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد جناب والا یہ ہے کہ آج کی آپ پرائس لے لیں برنٹ کی تیل کی 70 کے قریب, تو یہ تقریباً جناب والا ابھی سنتے جائیں, یہ بھی وہ بڑا ٹکہ ہے. یہ جناب والا تقریباً
آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جی ہاں جی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جناب. یہ جناب والا آپ کو جو یہ تقریباً آپ کو جناب والا یہ آپ کا جو اثر پڑ رہا ہے، اثر اس ساری چیزوں کا پڑ رہا ہے، یہ تقریباً نیکسٹ ایئرز کے مقابلے میں سالانہ تقریباً 50 ارب روپے کا یہ جو ہے یہ آپ کو ایشو پڑ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں ایل این جی ٹرمینلز پہ ابھی ہم لوگ بات لاتے ہیں جناب چیئرمین. یہ پی ایم ایل گورنمنٹ میں جو ٹیک اور پے کانٹریکٹ اس پہ بھی آتے ہیں، اس کا جناب والا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس اوپر والے پہ میں بھی آتا ہوں، اس کے ساتھ لنک کر کے آپ کو بتاتا ہوں. جناب چیئرمین ایل این جی ٹرمینل جو 600 MMCFD ان کا تھا، فکس چارجز انہوں نے رکھے تھے کہ آپ یہ استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کو جناب چیئرمین $5 لاکھ دن کا آپ کو دینا پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پوری کیپیسٹی پہ چلائیں یا جو بھی کریں، اس کا لب لباب یہ ہے جناب والا کہ آپ کے دو ٹرمینلز کا فرق جو بنتا ہے، ٹرمینل 1 کا اور ٹرمینل 2 کا، دو ٹرمینلز ساتھوں ساتھ لگ رہے ہیں کچھ مہینوں کے ڈیفرنس میں، تقریباً سال کا 2.5 ارب روپیہ کا ڈیفرنس ہے. کتنا؟ 2.5 ارب روپیہ آپ کا ڈیفرنس آ رہا ہے. 2.5 ارب روپیہ جناب چیئرمین. ہمارا سوال ہے وہ کیوں آ رہا ہے، کہاں پہ آ رہا ہے؟ اس 11 مہینے کی پیریڈ میں کیا ایسی چیز ہوئی کہ آپ نے یہ ڈیفرنشل ریٹ کیے؟ وہ کیا ڈیفرنسز آئیں؟ یہ وہ خانچے ہیں جناب چیئرمین ہم لوگ جو آپ کو بتا رہے ہیں. جناب چیئرمین ابھی آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ ہماری حکومت نے آ کے ابھی قطر کے ساتھ جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، جو نیا کانٹریکٹ، ایک کانٹریکٹ ایکسپائر ہوا اور نیا کانٹریکٹ ہم لوگ لا رہے ہیں کم ریٹ پہ 10.2 پہ ہم نے کیا. اس کا فائدہ کتنا ہوا جناب چیئرمین؟ اس کا فائدہ آپ کو تقریباً آپ کو سیونگ $3.5 بلین 10 سالوں میں انشاءاللہ. یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جناب چیئرمین. یہ کوئی بھی چیز، یہ نیشنل اسمبلی کا ریکارڈ ہے، یہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ میں بات کر رہا ہوں. جناب چیئرمین یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ وہ کانٹریکٹ سائن کرتی ہے دو ٹرمینلز پہ، ٹرمینلز کے ریٹ میں، جو خانچے آپ کہہ دیں، جو مرضی اس کو کہہ دیں، وہ ماشاءاللہ یہ ٹیکہ دیتے ہیں قوم کو 2.5 ارب روپے سال کا، جتنے سال ٹرمینل چلے گا. آپ یہ اندازہ لگا لیں جتنے سال فکس ایکسپینڈیچر، فکس کر دیا چارج، ٹرمینل چلے نہ چلے، چاہے آپ جناب والا میاں والی میں کوئی استعمال کرے نہ کرے، آپ نے وہاں پہ اس ٹرمینل کو $5 لاکھ دن کا دینا ہے، دن کا. وہ ٹیکہ تقریباً آپ اندازہ لگا لیں جناب چیئرمین 2.5 ارب روپے دن کا اور آپ کا سال کا. اور یہاں پہ ہم لوگ عمران خان صاحب نے ری نیگوشیٹ کر کے خود جا کے بات چیت کر کے الحمدللہ پاکستان کو 10 سال کے اوپر 507.5 ارب روپے کا فائدہ دیا. یہ ڈیفرنس ہے جناب چیئرمین. اچھا جناب چیئرمین ابھی آتے ہیں آگے، اور بھی تھکے تو نہیں ہیں جناب چیئرمین؟ آپ نہ تھکیں، آپ مطلب مستی خیل خان صاحب کدھر ہیں؟ وہ آپ کے نیبر ہیں، ان کی طرف آپ دیکھیں، میری طرف بے شک نہ دیکھیں. شاہد خان بھی آپ کے دریا کے اس پار ہیں، ان کی طرف دیکھیں. میں ہری پور میں ہوں، میں اوپر ہوں، ادھر نہ دیکھیں. جناب چیئرمین ابھی آ جاتے ہیں جناب چیئرمین اس پہ. اچھا مزے کی بات، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے نا جناب چیئرمین انہوں نے کیا کرنا تھا کہ ابھی ایل این جی لانی تھی جلدی جلدی، ہر چیز جلدی جلدی وہاں پہ کہ جی یہ پلانٹ 90% ٹائم نہ چلے پر آپ نے اس کو تھرو کرانا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جی اس کو ایل این جی کو پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کر دو، پیٹرول ڈکلیئر کر دو. اور بھائی وہ گیس ہے، یہ پیٹرول ہے، یہ لیکوڈ ہے، وہ گیس ہے، اس کو آپ ضروری آپ نے دھونس کے آپ نے کرنا ہے. اس کے اوپر بھی سازش. وہ آج سرکولر ڈیٹ اس کی وجہ سے آپ کے گیس کے سیکٹر میں جو پہلے ہوتا ہی نہیں تھا 350 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ اس کی وجہ سے لگا ہوا ہے. یہ گیس کی ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے آج ہماری حکومت دیکھ رہی ہے. جناب چیئرمین اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں جی آئی ڈی سی گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس پڑے، انہوں نے اچھلے نیچے کودے، ادھر لیفٹ کو کودے، لیفٹ رائٹ کو کودے.
جناب چیئرمین میں گزارش کر رہا ہوں وہ چٹائی لائیں نا سر, انہوں نے وہ جھکنا ہے, وہ کدھر ہے؟ میں تو کافی اربوں کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. وہ وزیراعظم صاحب مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی تم نے عمر بات کی ہے چٹائی کے مطلب وہ لائے ہو ان سے, انہوں نے جھکنا تھا, نہیں جھکے ابھی تک. کیسے جھکیں گے؟ شرمندہ ہو کے سر ساری نیچے کرنا ہے, اور کیا کرنا. چلیں اچھا جی جناب چیئرمین آ جائیں. جی آئی ڈی سی 295 ارب روپیہ, 295 ارب روپیہ. دوسرا یہ کتنے سی سی کا ٹیکا ہوگا جناب بتائیں؟ 2000 سی سی کا ٹیکا. یہ تو کوئی ہاتھی بھی اس کو برداشت نہ کرے. جناب چیئرمین یہ 295 ارب روپیہ جی آئی ڈی سی کا کدھر گیا؟ ہم لوگ ڈھونڈتے رہے فائلوں میں, نہیں ملا. کدھر؟ اور پھر کرتے ہیں کہ ہم لوگ معصوم ہیں, ہمارے خلاف یہ چارہ جوئی کر رہے ہیں, ہمیں یہ پوچھتے ہیں, ہم سے پوچھا نہ جائے, ہم لوگ یہ سارا ہڑپ کریں گے. یہ تو جناب وہ ویل مچھلی جو آپ کی 100 ٹن کی ہوتی ہے, سمندر بحریہ عرب میں وہ جا رہی ہوتی ہے, وہ بھی اتنا نکل نہ سکے. نکلے گی ڈکار تو مارے گی, یہاں پہ تو ڈکار بھی نہیں مارا جا رہا جناب چیئرمین. مسئلہ سارا یہ بنا ہوا ہے, اچھا جی آ جائیں جناب چیئرمین, آگے آ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آگے آ جاتے ہیں جناب چیئرمین. ابھی مزے کی بات ہے, آ جاتے ہیں قرضوں پہ. قرضوں کے بارے میں بڑے اچھلے کودے, لیفٹ ہوئے رائٹ ہوئے, سارا کچھ ہوا. قرضوں کا جناب چیئرمین میں نے آپ کو وہی رپورٹ آپ کو بتائی, میں ابھی آپ کو پھر سے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جو ان کی پلاننگ کمیشن کی رپورٹ تھی وہ کیا کہتی ہے کہ انہوں نے قرضے لینے ہیں, انہوں نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اچھا یہ جناب چیئرمین which will require the government to borrow more. غلط پالیسیز کس کی؟ مسلم لیگ نون کی. کون سی رپورٹ؟ آپ کی پلاننگ کمیشن کی 2018 کی رپورٹ. ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب چیئرمین. یہاں پہ آپ کو یہ بتاؤں, یہ بڑے اچھلے ہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ بڑا ہے. جناب چیئرمین ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میرے پاس ریکارڈ سارے کا سارا موجود ہے, بین الاقوامی دنیا کا بھی ہے. ڈیٹ ٹو جی ڈی ایک وبا پھیلی ہے دنیا میں, شاید ان کو اس کا پتہ نہیں ہے. یہ مختلف جگہوں میں ہے, کوئی باہر ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی لیفٹ ہے. جناب چیئرمین پاکستان کوئی مریخ پہ تو نہیں ہے, یہیں پہ ہے. یہ عمران خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے پوری دنیا, مودی سرکار دیکھیں اس نے کہا لاک ڈاؤن کرو, یہ کرو. ہمارے ایک ٹارزن جو ہیں وہ سندھ میں, وہ اٹھ کے انہوں نے ساری معیشت سندھ کی تباہ کر دی. عمران خان صاحب نے کہا نہیں بھائی نہیں, یہاں پہ جو محل میں رہتے ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مزے سے بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھیں گے, آپ کا کیبل ٹی وی بیٹھیں گے. آپ کا جناب والا اثر پڑے گا تو ہمارے منکش لوگوں پہ پڑے گا. کووڈ کے باوجود دنیا کا اوسطن ایوریج ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 13% بڑھی ہے. پاکستان کی جناب چیئرمین صرف 1.7% بڑھی ہے. اچھا جی آ جائیں جناب چیئرمین. میں ابھی آپ کو یہ اکنامک سروے, اس کو میری گزارش ہے سارے اپوزیشن کے ساتھ کو پڑھا کریں غور سے, مزے کی کتاب ہے. اس پہ جناب والا آپ آ جائیں, بڑے اچھلتے ہیں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو پہ. میں بالکل پیج نمبر بتاؤں گا سر. پیج نمبر یہ گراف اٹھا کے نا 185 کہتے ہیں او جی پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھ گیا, اس پہ بھی آتا ہوں. او بھائی کیسے نہیں بڑھے گا؟ آپ نے تو بارودی سرنگیں لگائی تھی, آپ نے بیڑا غرق کیا تھا. میں آپ کو فلو چارٹ بنا کے 2 ڈیفیسٹ جناب چیئرمین, فسکل ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چڑھے گا آپ کی غلط ایکسچینج ریٹ پالیسیز کی وجہ سے. $100 پہ آپ نے, 100 روپے فی ڈالر پہ آپ نے رکھا, 4 سال رکھا. انہی کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب, انہوں نے اسی پالیسی کو نگیٹ کیا, وہاں سے ڈی ویلیویشن شروع ہوئی. صحیح کام کیا کیونکہ پہلے پالیسی غلط تھی. کیوں؟ کیونکہ اس فکس ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے جناب چیئرمین آپ کے امپورٹس بڑھی, آپ کی امپورٹس میں اضافہ ہوا, آپ کا سستی کنزیومر گڈز کی چیزیں آئیں ملک میں. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا, آپ کے ریزروز پہ فرق پڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیرونی ملک سے قرضے زیادہ اٹھائے. اس چیز کو اپنی میں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جس وقت انسان میں میں آتی ہے جناب چیئرمین غرور کا لبادہ رب العزت کے ساتھ اچھا لگتا ہے. انسان اس کی کوشش بھی کرے اس کو چھونے کی, رب العزت اس کو نیچے کر کے دکھاتا ہے. ان کی اس میں کی وجہ سے ملک کو, علی محمد بھائی ابھی آپ یہ مجھے بتائیں گے کتنے سی سی کا ٹیکہ ہے؟ 23 سے 24 ارب ڈالر کا ٹیکہ انہوں نے
करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब का, एक्सचेंज रेट को डिफेंड करने के लिए 23 अरब डॉलर का टीका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमें लगा के गई और उसका कुछ फायदा नहीं मुल्क को। इकोनॉमी आपकी फ्लैट, ये कहते हैं जी बड़ी इकोनॉमी, और भाई अपनी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आप मुस्तरद कर दें, हम लोग कहेंगे ठीक है, या आप झोंक के कह दें हमें कि जी हमने गलत बयानी की, हम लोग आपको माफ करते हो। भाई कुछ तो मानो, इस पे आ जाएं। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका ज्यादा, एक्सचेंज रेट आपका ओवर वैल्यूड, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ रही हैं, कर्जे आप उठा रहे हैं 2013 में और अभी तक। जनाब चेयरमैन, मेरे पास इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का कलमदान में आप मोटा मोटा आपको बताता हूं। पाकिस्तान एक्सटर्नल सोर्सेज से तकरीबन 10 से 11 अरब डॉलर अपना बोरो करता है। 2013 तक ट्रेंड क्या होता था, तकरीबन उसका 50% हिस्सा 5 अरब डॉलर आपका इस्तेमाल होता था आपका जनाबे वाला कर्जे की सूद अदा करने के लिए बैरून मुल्क, और उसके साथ बाकी प्रिंसिपल रीपेमेंट्स। 50% और हिस्सा इस्तेमाल होता था जनाबे वाला किस लिए, आपका बजटरी सपोर्ट के लिए, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए एक्सेट्रा। इनकी हुकूमत में क्या हुआ जनाब चेयरमैन, जो इन्होंने कर्जे वो 23 अरब डॉलर जो इन्होंने लिए और तंदूर में झोंक दिए, जिसका आपको कोई फायदा नहीं। आप कम अज कम मियाँ वाली को तंदूर नान बाई को या किसी को तंदूर वाले को कहते हैं यार कोई 4 नान तो मुझे ये पका लेते, उस 24 अरब डॉलर के साथ वो भी आप नहीं कर सकते। इस वक्त तंदूर में जल गए, राख हो गए। उसकी वजह से जनाब चेयरमैन आज हमें जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये वो बारूदी सुरंग है जिसका ये नक्शा ही नहीं दे के गए। जो नक्शा दुश्मन की फौज देती है इन्होंने नहीं दिया। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आज जो हम लोग बोरो करते हैं उसका 90% हिस्सा 10 से 11 अरब हम लोग बोरो करते हैं, जो पहला भी यही ट्रेंड था। 90% हिस्सा हम लोग इनके उन गलत कर्जों की वजह से हमें इंटरेस्ट में सिर्फ देना पड़ रहा है। ये फर्क है। आ जाते हैं जनाब चेयरमैन, ये कहते हैं जी हमारा डेट टू जीटीबी। ओ भाई आ जाते हैं, फिर आ जाए, फिर हम आ जाए, आपको मैं जरा हकीकत दिखाता हूं। ये लोग पेज 185 की बात करते हैं जनाबे वाला, जरा सा आगे आ जाए ना। वो कहते हैं कि जब बात पार्शल ट्रूथ ना बताया करें, जब सच कहते हैं तो जब बात करते हैं फिर पूरी करें। आपका जनाब चेयरमैन पेज 190 पे डायग्राम है इकोनॉमिक सर्वे का। इस पे आप देखें इन्होंने क्या किया। इन्होंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग को, यानी कि छोटे मुद्दत के कर्जों को इन्होंने एक्सेलरेटर दिया और बोरो करते रहे और बोरो करते रहे और कर्ज लेते रहे। शॉर्ट टर्म जनाबे वाला, ये तो सारी दुनिया को पता है कि आप शॉर्ट टर्म में जाएंगे बोरोइंग के लिए, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो भी हमारे गले। एक बड़ा सा टीका भी, आप इसका भी मुझे सीसी बताना, ये भी अरबों रुपए का टीका है, अकल से बाहर। ये वो टीके हैं जनाब चेयरमैन जो आपको बता रहे हैं अभी। जनाब चेयरमैन ये आप इसको देखें, ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आके हमने इस ट्रेंड को ठीक किया है। कौन कौन सी चीज इनकी ठीक करें। फिर हमारे साथी कहते हैं यार आप माजी की बात ना करो। भाई माजी की नहीं करेंगे, आपने तो दलदल में फंसा दिया है। आप दलदल में से निकलने की हम लोग वो दास्तान तो लोगों को बताएंगे कि इधर इधर तक हम लोग फंसे हुए थे, सांस हम ले नहीं सकते थे। ये कहते हैं जी हमने 100 रुपए पे डॉलर को रखा हुआ था और हमारा जो है बड़ा जबरदस्त जो है वो हार्ट रेट ठीक। ओ भाई ये वही बात है, बंदे को गला आप घोंप दें और क्या यार ये तो सांस बिल्कुल, मैंने इसका सांस लेने की मिकदार कम कर दिया, ऑक्सीजन ये कम कर ले रहा है। ओ भाई आपने तो उसका गला ही खत्म करके रख दिया। ये इन्होंने मईशत के साथ किया। आ जाए जनाबे वाला, इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी ज्यादा, सारा बेड़ा गर्क इन्होंने किया। अच्छा, डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया जनाब चेयरमैन। अभी आगे मजे की बात आते हैं, ये इस पे भी आ गई। फिर आते हैं अभी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के हवाले से भी। राजा साहब मुझे बड़ी बेताबी से देख रहे हैं कि यार पीपल्स पार्टी का बात नहीं कर रहा बंदा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आ रहा हूं। मेरे मोहतरम है जनाब चेयरमैन, यहां पे हम लोग अभी आते हैं। ये तो पूरी की पूरी बातें मैंने कर ली। अभी आगे बजट के बारे में भी बताऊंगा जो हम लोग करने जा रहे हैं। जनाब चेयरमैन यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़ी अजीब सी रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है जनाब चेयरमैन, अंग्रेजी में है, मैं इसका तर्जुमा भी कर देता हूं। यहां पे कहते हैं में क्या हुआ, तो पंजाब में क्या हुआ, तो बलूचिस्तान में क्या हुआ। जनाब चेयरमैन, 9 children among 11 mauled by stray dogs in लाड़काना, के 11 बच्चे आपके जो हैं उनको आवारा कुत्तों ने जो है वो काटा है। कौन सी जगह में भाईजान, आपका कौन सी जगह है लाड़काना, कौन सी जगह में है, कौन सी जगह में सर? वहां पे आप जरा लिस्ट निकालें ना, लाड़काना से हमारे कौन से ऑनरेबल मेंबर हैं यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाड़काना को। सर जी मसला मैं आपको बताता हूं,
ہماری یہ جوتیاں کھیڑی ہم لوگ اس کو کھیڑی کرتے ہیں, ہماری گھس گئی ہے. ہم لوگ جاتے ہیں اپنے حلقوں میں, محلوں میں, بانڈوں میں, آپ کے گاؤں میں, ہم لوگ ہر جگہ جاتے ہیں. آج سے نہیں سالہ سال جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے. لوگوں کے دل میں رب العزت کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے, جتا دیتے ہیں, ہار بھی جاتے ہیں. یہاں پہ تو جو سرکار جناب والا پرچی سرکار پہ آئے ان کو اس چیز سے کیا غرض, وہ تو بس اللہ ہی مالک. ان کو تو جناب والا ایک پرچے کے ذریعے آپ کسی کو بنا دیں, نہ آپ بانڈے میں جائیں گے, نہ آپ نے ووٹ کبھی زندگی میں مانگی ہوگی, آپ کو کیا معلوم کہ لوگوں کی کیا وہ ہیں ضروریات ہیں. آ جاتے ہیں جناب والا کارکردگی کے حوالے سے. ماشاءاللہ حماد اظہر صاحب نے اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا اس دن. انہوں نے کہا تھا جناب جتنی انویسٹمنٹ یہ سندھ میں یہ کہتے ہیں اس کو تو کیلیفورنیا بن جانا چاہیے تھا. میں ابھی بات بتاتا ہوں نا جناب چیئرمین, اور جناب چیئرمین مستی خیل خان کو دیکھیں, وہ باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں نا کدھر ہیں, نہیں شاہد بھائی, وہ مستی خیل خان صاحب آپ ادھر دیکھیں, کوئی بات کریں. وہ اپنی پارٹی کا ٹائم لے رہے ہیں. جناب چیئرمین یہ میرا اور میری پارٹی کا ٹائم ہے, مجھے شاہد بھائی اپنا ٹائم پلیز. جناب چیئرمین یہ پارٹی کا ٹائم ہے, ان کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جناب چیئرمین میں آپ کو بتاتا ہوں, ماشاءاللہ گورنمنٹ آف سندھ, ان کی رپورٹ کارڈ ہے میرے سامنے ماشاءاللہ. اس دن فواد چودھری صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو ان کو تحش آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں بات کیوں کرتے ہیں, ہماری بات کرتے ہیں. جناب والا سندھ کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ سندھ کی عوام کی نمائندگی یہ نہیں کرتے ہیں تو ہم لوگ تو کریں گے. یہ میرے سارے ساتھی سندھ کے ایم این ایز, یہ کراچی کے ایم این ایز, یہ کیا سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ ان کے بارے میں بتاتا ہوں. جناب والا آ جائیں, رپورٹ کارڈ سندھ حکومت تقریباً آپ کا جناب چیئرمین آپ کا یہ بنتا ہے $1.419 بلین. کتنا؟ $1.419 بلین. یہ ابھی اس کو آپ ذرا کیلکولیٹر ماریں نا جی, ذرا اس کو روپی میں کنورٹ کریں 1.5 بلین کو. تقریباً آپ کا میرا خیال ہے یہ تقریباً جھٹکا صاحب کروں جی 150 ارب روپے سے بھی زیادہ. یہ تقریباً آپ کا انسپینٹ, سندھ حکومت کا انسپینٹ, انڈسپرسڈ کن پروجیکٹس کا, جن پروجیکٹس کی گارنٹی فیڈرل حکومت گورنمنٹ آف پاکستان نے لی ہے کتنے سالوں سے. میں پروجیکٹس کے نام آپ کو بتاتا ہوں جناب چیئرمین, یہ ریکارڈ کیسا ہے, نام ایگزیکٹ میں نے جو باتیں کی ہیں ریکارڈ پہ, آن دا ریکارڈ, آن فیکٹس بات کر رہا ہوں. ادھر ادھر کے ہم لوگ کہتے ہیں ڈڈوزے پٹنا, وہ میں نے نہیں کوئی بات کی جس طرح یہ لوگ کرتے رہے. جناب چیئرمین وہ چٹائی تو لے آئے ہیں, وہ ابھی تک یہ لوگ اس پہ نہیں آئے ہیں. انہوں نے جھکنا ہے, سجدے کرنے ہیں توبہ کے, چلیں رات کو کر لیں رب العزت کے حضور. جناب چیئرمین کراچی موبیلٹی پروجیکٹ انڈسپرسڈ $378 ملین. سندھ بیراج امپروومنٹ پروجیکٹ $267 ملین انڈسپرسڈ. اور یہ کون سے ہیں جناب چیئرمین؟ ان سے سندھ, یہ آپ کا جناب والا, میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا سندھ یہ تقریباً آپ کا 2018 سے ابھی تک یہ ڈیلے میں جا رہا ہے. 36 مہینے ڈیلے, 36 مہینے ڈیلے. کیوں ڈیلے وہ بھی مزے کی بات بتاتا ہوں. اس کے ساتھ کیا ہونا تھا, اس پروجیکٹ کے ساتھ, آپ کا سندھ بیراج امپروومنٹ پروجیکٹ کے ساتھ جناب چیئرمین کیا ہونا تھا؟ آپ کی گدو اور سکر بیراج کی سٹرینتھننگ ہونی تھی, اور آپ کی سندھ ڈپارٹمنٹ آف اریگیشن کو سٹرینتھن کرنا تھا, اس کو طاقتور بناتا تھا. جا کے وہ کھالوں کو دیکھیں, چیک کریں, پانی کی چوری نہ ہو, یہ چیزیں نہ ہو. جناب چیئرمین 18 مہینے کی ڈیلے کیوں آئی؟ یہ پروجیکٹ مینیجر یونٹ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا, اور نہ ہی اکاؤنٹ کھولا گیا. کیوں نہیں کھولا گیا؟ بوروئنگ کر رہے ہیں آپ بین الاقوامی دنیا سے وایا اکنامک افیئرز ڈویژن گورنمنٹ آف پاکستان, آپ وہاں سے گارنٹی لے رہے ہیں, اور آپ یہ چیزیں ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے عوام کو ٹیکہ لگانا ہے, آپ نے ان کا پانی عام ذمہ دار کا چوری کرنا ہے, اس لیے آپ یہ نہیں کر رہے ہیں. یہ اس کے ساتھ بندش ہونی تھی, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. جناب صاحب وائنڈ اپ پلیز. اب سر میری پارٹی کا ٹائم ہے, میری مرضی, میری پارٹی, مجھے آپ لوگ دے رہے ہیں ٹائم, دے رہے ہیں سر. خواب بات ختم, نہیں وائنڈ اپ کریں, بات ختم سر, آج سر بات ہی ختم. مجھے تھوڑا سا اور دے دیں سر. آپ کا یہ آ جائیں سر, آپ کا جناب والا, آپ کا سندھ اریگیشن ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی $89 ملین انسپینٹ. آپ کا سپورٹنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انویسٹمنٹس ان سندھ پروونس $96 ملین انسپینٹ. اچھا ابھی خرچ نہیں کیے, انسپینٹ, پیسہ موجود ہے, پیسہ موجود ہے, خرچ نہیں کیے. اس سے اور بڑی لاپرواہی, اس سے اور زیادہ آپ کا, میں کیا سمجھتا ہوں آپ کا مطلب رپورٹ کارڈ, یہ فیل,
آپ کا میٹرک میں آپ ایف لیتے ہیں آپ آگے نہیں جا سکتے. سندھ حکومت جس کے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں جناب نااہل. اچھا جناب اسپیکر آ جائیں, آپ کا آ جائیں جناب والا, یہ سندھ ایگریکلچرل گروتھ پروجیکٹ جناب والا, یہ تقریباً اس کا بہت ہی ویک. اس سے فائدہ کیا ہوتا کہ آپ کے جو کاشتکار ہیں ان کو آپ کی ویلیو چین میں مدد ہوتی, ان کی کاشت بڑھانے میں مدد ہوتی. انسپینٹ آپ آ جائیں جناب والا, یہ ابھی میرے ساتھی موجود ہیں کراچی کے MNAs. کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروگرام $61 ملین انسپینٹ. پیپلز پارٹی کو کیا لگے کراچی سے؟ کراچی تو پی ٹی آئی کا گڑھ ہے, یہاں پہ تو انہوں نے سپینڈ ہی نہیں کرنا. وہ تو کہتے ہیں جی وفاق جانے, اور مطلب ہم نے تو کرنا ہی نہیں. کراچی کے مقیموں سے, کراچی کے لوگوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہ بدلہ لے رہی ہے کہ وہاں پہ پیسے نہیں خرچ کر رہی ہے. پیسہ موجود ہے جناب چیئرمین, پیسہ موجود ہے بجٹ میں, پیسہ ان کے پاس موجود ہے, سپینڈ نہیں ہو رہا, یہ خرچ نہیں ہو رہا. یا آپ پوچھئے گا دشمنی نکال رہے ہیں, بدلہ نکال رہے ہیں. جناب چیئرمین میونسپل سروسز پروگرام, آپ کی میونسپیلٹی پروگرامز $16 ملین انسپینٹ. یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا کمپیٹیٹو اینڈ لیویبل سٹی آف کراچی پروجیکٹ 2019 میں سائن ہوا, ہماری حکومت تھی جناب چیئرمین. $225 ملین خرچ نہیں ہوا. کتنا؟ 225. یار کس کوئی وہ فگر ماریں ذرا آپ, روپے کا اس کا نکالیں. 225 ملین کو ٹائمز 145 کریں, بتائیں اربوں روپے کے پروجیکٹس. کراچی واٹر اینڈ سوریج سروسز جناب چیئرمین 2019 میں سائن شدہ. آپ کا تقریباً یہ ٹوٹل پروجیکٹ تقریباً آپ کا جناب چیئرمین $80 ملین, $8 کروڑ ابھی تک خرچ نہیں ہوا. کون سی جگہ میں؟ کراچی سوریج اینڈ واٹر سروسز پروجیکٹ. آپ کی کیا ضرورت نہیں ہے وہاں پہ؟ یہ میں ابھی کرتا ہوں. اچھا جناب ادھر ہی رکھیے گا سر, مہربانی کر. آپ کا جناب چیئرمین یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کا 80 ضربے, یہ آپ کا جناب والا بن جاتا ہے. یہ 12.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے کراچی واٹر اینڈ سروسز کا, انسپینڈ نہیں خرچ ہوا. اچھا آگے آ جاتے ہیں جناب والا. کراچی میں سندھ ڈیزاسٹر ریسیلینس 2016 کا سیلاب کدھر آیا تھا, لوگ در بدر پھیل رہے تھے, اس پہ سے ابھی تک $26 ملین, یعنی کہ جناب والا 26 آپ کریں تو یہ تقریباً 4 ارب روپے جو ہے ابھی تک خرچ نہیں ہوا. 2016 سے سیلاب آیا گیا, لوگوں کا کیا ہوا پتہ نہیں, یہ پیسہ کدھر گیا جناب چیئرمین. ہم لوگ تو آنکھوں کے مطلب خون کے آنسو روتے ہیں. جناب چیئرمین یہ ابھی آپ آ جائیں, یہ بھی بڑے مزے کا ہے. پروونشل جناب چیئرمین آپ ساتھی ٹائم دیتے یا نہیں؟ ابھی ڈاکٹر صاحب مجھے سر مجھے 10 منٹ دینے, میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. جناب چیئرمین 328 کلومیٹر کا سندھ پروونشل روڈ امپروومنٹ پروجیکٹ 2016 کا چل رہا ہے, ابھی تک $33 ملین کا مراد ہے. 4.5-5 ارب روپے ابھی تک خرچ نہیں ہوا. یہ سارے کے سارے میں پروجیکٹ کروں جناب والا تو آپ اندازہ لگا لیں جناب چیئرمین کہ آپ کا تقریباً آپ کا اس وقت تک جو پروجیکٹس آپ کے نہیں آپ کے چل رہے ہیں, تقریباً آپ کا جناب چیئرمین یہ بن جاتا ہے 220 ارب روپیہ سندھ حکومت کے ساتھ پڑا ہوا ہے, تجوری میں پڑا ہوا ہے, سالوں سال پڑا ہوا ہے. اس پہ آپ میں ہم سارے پاکستانی سود دے رہے ہیں, پر ان کی جو ہے وہ ان کے کانوں پہ ایک جو بھی نہیں رنگتی. کیوں؟ کیونکہ ان کا تو مفت کا پیسہ ہوا ہے, کوئی خانچہ ادھر لگا ہوا ہے تو کوئی خانچہ ادھر ہے. وہاں پہ جو لوگ روتے ہیں کہ ہمارا پانی چوری ہو رہا ہے, وہ پروگرام موجود ہے جس کے اوپر آپ اس کا تدارک کر سکیں, پر سپینڈ انہوں نے نہیں کرنا. جناب چیئرمین یہ تو باتیں آ گئی, ان کی فیکٹ شیٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آ جاتے ہیں جناب چیئرمین, یہ کہتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا کر رہی ہے. جناب چیئرمین ہم لوگ الحمدللہ آپ کو بتایا انرجی پالیسی ٹھیک کی, ان پروجیکٹس کی پیروی کر رہے ہیں, کراچی کے لیے پیکیجز دے رہے ہیں, پورے پاکستان کا سسٹم ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ تو ان کو تنگ کرے گی نا جناب چیئرمین, کیونکہ جس وقت یہ فیلڈ میں جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے سائیں
انہوں نے تو پی ٹی آئی والوں نے آ کے کر دیا، تو آپ لوگوں نے کیا کیا؟ یا پھر نون والے ہمارے ساتھی جائیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو پی ٹی آئی والوں نے کر دیا، آپ نے کیا کیا؟ آ جائیں جناب چیئرمین، جو جس چیز سے ان کو خوف ہے اس بجٹ میں، کیا چیز؟ آپ کا تقریباً کم آمدنی والے 4 سے 6 ملین یعنی کہ 40 سے 60 لاکھ گھرانے، ان کے لیے جناب والا بلا سود 5 لاکھ روپے تک انٹرسٹ فری لون، بغیر سود کے آپ کو قرضہ۔ عمران خان صاحب کی سربراہی میں یہ پیکج بنے ہیں، انہوں نے کہہ رہے ہیں یہ کرو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دیہی علاقوں میں جو ہمارے کاشتکار ہیں ان کے لیے جناب چیئرمین 2.5 لاکھ روپے کا آپ کا بغیر سود کے قرضہ۔ یہ لوگ کہیں گے جی 2.5 لاکھ سے کیا ہوتا ہے؟ جناب چیئرمین اس شخص سے پوچھیں جو پہلے انتظار کرتا ہے کہ زمین وطن میں ہے نہیں ہے، پھر وہ ہل لگاتا ہے، پھر وہاں پہ وہ بیج بوتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، کیڑ لگاتا ہے، اس کے بعد وہ جا کے اس کی کٹائی کرتا ہے اور مارکیٹ میں جا کے بیچتا ہے، وہ پیسٹیسائیڈ، وہ باقی چیزیں، اس کے لیے یہ لون ہے۔ یہ امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے وطن کیا چیز ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کٹائی کیا چیز ہوتا ہے۔ امیر لوگوں کے لیے جو یہاں پہ بڑے بڑے وہ ہیں، ان کو کیا پتا کہ تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کٹائی کے لیے جاتے ہیں تو کتنا پسینہ نکلتا ہے، کتنا آپ کو پانی پینا پڑتا ہے، ان کو کیا غرض؟ جناب چیئرمین آ جائیں، آپ کا ایگریکلچرل ایکوپمنٹس کے لیے آپ کو 2 لاکھ کا لون یہاں پہ عمران خان صاحب دے رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جس کے لیے ان کی رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں جناب چیئرمین، یہ آپ کے گراس روٹس لیول کے لیے آپ کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا تحفہ۔ ٹیکنیکل ٹریننگ، ہنر جس شخص کے ہاتھ میں ہو جناب چیئرمین، وہ ایک کماؤ آدمی بن جاتا ہے، وہ جا کے کماتا ہے، گھرانہ اس کا سنبھل جاتا ہے، وہ ایک تھم ہوتا ہے۔ اس کے لیے جناب والا ایک شخص کے لیے ہر ایک ہاؤس ہولڈ سے، ہر ایک گھرانے سے ایک شخص کی ٹیکنیکل ٹریننگ مفت۔ آپ کی جناب والا 3 لاکھ لوگوں کے لیے 3 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کے کم آمدنی گھرانوں کے لیے آپ کا جو ہے لون، لو انکم انڈیویجولز کے لیے وہ مختص کیا گیا ہے۔ 33 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب چیئرمین ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے آپ کا 40% اضافہ، 630 ارب سے اٹھا کے ہم لوگ 900 ارب لے کے گئے۔ تکلیف تو ہوگی نا سر جناب چیئرمین، تکلیف اس لیے ہوگی کیونکہ لوگ پوچھیں گے کہ جناب یہ آ کے پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا ہے، آپ لوگوں نے اپنے دور میں کیا کیا؟ آ جائیں جناب، آپ کا یہ لوکس کے لیے 1 ارب روپے، اس کے لیے پروٹیکشن کے لیے، آپ کے باقی فصلز کے لیے 2 ارب کی انہانسنگ پروڈکٹیوٹی، اس کی آپ کی پیداوار زیادہ کرنے کے لیے۔ جناب چیئرمین آپ کے کھالوں کی پختگی کے لیے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، سندھ گورنمنٹ کا، میں نے آپ کو بتایا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ہی نہیں بنایا تقریباً آپ کے 18 مہینوں تک۔ کیوں؟ کیونکہ خانچے انہوں نے لگانے تھے بڑے ٹھاکروں نے اور بڑے زمینداروں نے کہ جی چھوٹے زمینداروں کا ہم لوگ پانی جو ہے وہ اڑا کے لے جائے۔ وہاں پہ ہمارے جو اللہ بھلا کرے ہمارے سندھ اسمبلی کے ہمارے ممبرز ہیں، ان کے پیچھے یہ لوگ حلیم عادل شیخ صاحب کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، کبھی کوئی غلط پرچہ دیتے ہیں، کبھی کوئی پرچہ دیتے ہیں حلیم صاحب کے لیے، کبھی اندر کرتے ہیں، وہ میں بھی کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر یہ حقائق تو ان کو بتانے ہیں۔ 100 ارب روپے جناب والا آپ کا کنسٹرکشن بھاشا دیامیر اور داسو ڈیم کے لیے، ابھی وزیر اعظم صاحب نے جا کے وہاں پہ داسو کا چکر لگایا۔ جناب چیئرمین یہ اچھا آپ کا یونیورسل سیلف، آپ کا جو صحت انصاف کارڈ ہے کے پی میں پنجاب میں بھی رائج ہو گیا ہے۔ جناب چیئرمین 10 لاکھ روپے ہر ایک شخص کی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ اچھے بھی دن آتے ہیں، برے بھی دن آتے ہیں، کسی کے پاس جا کے ایمرجنسی میں کوئی رقم نہیں مانگنی پڑ رہی، جدھر مرضی ہے چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں، آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور آپ کا حکومتی سیکٹر میں بھی۔ یہ کریڈٹ جناب چیئرمین میں بات نہ کروں تو غلط بات ہوگی، عمران خان صاحب نے ان کے سربراہی میں ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک صاحب نے کے پی میں شروع کیا، اور ابھی محمود خان صاحب نے اس کو بھی جو ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ جناب چیئرمین میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کامیاب پاکستان پروگرام 10 ارب روپے جو ہے اس کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ جناب چیئرمین یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے یہ اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں ان کے رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو خواب میں بھی رات کو خواب میں بھی ان کے خالی ڈبے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ پڑے گی، پاکستان تحریک انصاف کو پڑے گی، عمران خان صاحب کو پڑے گی، اور ہمارا یہ کام ہے کہ یہ مثبت، یہ کہتے ہیں جی مثبت آگے کی بات بتاؤ،
ہم نے بتا دیا اپنا آگے کا پروگرام. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب کو, میں اپنے بزدار صاحب کو, اپنے محمود خان صاحب کو اور ہمارے جام صاحب کو بلوچستان میں, جنہوں نے اپنی ٹیم کو لیڈ کیا. مثبت جو ہے انہوں نے بجٹ پیش کیے ہیں, اور یہ گراؤنڈ ورک ہے اگلے پونے 3 سال میں کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں خوشحالی بھی آئے گی, آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا, آپ کے صحیح طریقے میں انشاءاللہ یہ سیکٹر جو ہے, یہ پورا ملک جو ہے چلے گا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. جی جناب محترم میاں جاوید